السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالی عز و جل کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ کہ ایمان والو، تم کامل طور پر نیک اس وقت تک نہیں ہو سکتے، مکمل نیک دیندار پرہیزگار کہے جانے کے لائق اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جو مال تمہیں محبوب ہو، جس مال سے زیادہ محبت ہو، محبت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اسی مال کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھی اچھی چیز ہمارے پاس رہے اور دوسرے درجے کی تیسرے درجے کی چیز خیرات کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے خیرات کرنا، صدقہ کرنا گویا اللہ عز و جل کو دینا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ انسان جب بندہ مومن صدقہ کرتا ہے تو پہلے اللہ عز و جل کے دست قدرت میں آتا ہے۔ ہم جو چیز اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، جو ہماری ہمیشہ کی زندگی میں یعنی آخرت میں کام آئے گی، اس کو ہمیں دنیاوی چیزوں پر ترجیح دینا چاہیے۔ دنیا فانی ہے، دنیا اللہ عز و جل کی مبغوض چیز ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا فرمایا ہے کبھی اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کی بہتری متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو آج ہم جب اپنے اوپر خرچ کرنے کی بات آئے تو بے حساب کرتے ہیں۔ بہتر سے بہتر کپڑا ہو، بہتر سے بہتر کھانا ہو، بہتر سے بہتر بلڈنگ ہو، بہتر سے بہتر ساز و سامان ہو، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کی بات آ جائے تو بس جیسا تیسا لوگ خیرات کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ایمانی تقاضوں کے خلاف ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ سے اس کے لیے ہمیں بہترین مثال ملتی ہے۔ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں۔ دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی، شہید ہیں۔ امت میں سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا ہیں۔ اللہ نے بہت مال سے نوازا تھا، لیکن اپنے آپ پر خرچ کرنے میں بہت کفایت سے کام چلایا کرتے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے تو دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ آیت کریمہ پر پورے طور پر عمل تھا کہ اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایک ضرورت مند صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اپنی ضرورت کا ذکر کیا، مدد کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیں، میرے مسئلے کو حل فرمائیں، میری ضرورت پوری فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ عثمان غنی تمہاری مدد کریں گے۔
وہ صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، دیکھا حضرت تشریف فرما ہے اور غلام کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ تو نے گزشتہ رات میں چراغ کی بتی کو تھوڑا بڑھا دیا، جس کی وجہ سے چراغ میں تیل زیادہ خرچ ہو گیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس صحابی نے دیکھا کہ جو چراغ کی بتی تھوڑی سی بڑھ جائے اس لیے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، وہ ہماری کیا مدد فرمائیں گے؟ واپس چلے آئے، دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، ضرورت عرض کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تھا نا، کہ یا رسول اللہ میں گیا تھا، ایسا ایسا دیکھنے میں آیا تو واپس چلا آیا، کہا کہ جاؤ ان سے اپنی ضرورت بیان کرو، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ وہ صحابی دوبارہ آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا کہ حضرت میں ضرورت مند ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجوری کھول دی اور فرمایا کہ جتنی ضرورت ہے اتنا لے لو۔ صحابی رسول نے عرض کیا کہ حضرت ابھی میں کل آیا تھا تو آپ غلام کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ تو نے چراغ کی بتی کچھ بڑھا دی، تیل زیادہ خرچ ہو گیا، لیکن آج میں آیا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آیا ہے تو آپ نے پوری تجوری کھول دی۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دنیا تو اس کا الٹا کرتی ہے۔ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو سبق دیتے ہوئے فرمایا کہ اے بندہ خدا، معاملہ یہ ہے کہ جو کل کی بات تھی وہ میری ذات کی بات تھی، اپنے اوپر خرچ کرنے کی بات تھی، اور آج جو بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے اوپر خرچ کرنے میں کفایت شعاری سے کام لیتا ہوں، جتنے سے کام چل جائے، کم میں کم، کم سے کم میں کام چل جائے، کیونکہ اپنے اوپر میں جو خرچ کروں گا اس کا حساب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہوگا، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اس کا حساب دینا نہیں ہے بلکہ لینا ہے۔ اس لیے میں اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کرتا ہوں، اور اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں تو حساب کر کے خرچ کرتا ہوں کہ کتنے میں کام چل جائے۔ تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیں جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہمارے سامنے پیش ہو تو دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنا چاہیے، جو محبوب ہو وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اسے جمع کر رہے ہیں، آخرت کے بینک میں جمع کر رہے ہیں، 700 گنا سے زیادہ بھی بڑھ کر کے اللہ تعالی کل قیامت کے دن ہمیں عطا فرمائے گا، جب ہم ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں گے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے محتاج ہوں گے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، سرکار عثمان غنی کے اسوہ حسنہ کو اپنائیے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیجئے اور اپنے اوپر حساب سے خرچ کیجئے، کیونکہ اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کیجئے